تو میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر دو طرح کی ہے. ایک مسجد بنانا اور مسجد کے سارے انتظامات کرنا. مسجد کے اندر فین کی ضرورت ہے فین لگانا، لائٹ کی ضرورت ہے لائٹ لگانا، پانی کی ضرورت ہے پانی کا انتظام کرنا. یہ بھی مسجد کی تعمیر ہے. اور دوسری تعمیر یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، نمازیوں سے آباد کرنا، علم دین سے آباد کرنا، ذکر کرنے والوں سے آباد کرنا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں سے آباد کرنا. یہ بھی تعمیر ہے. تو یہ دونوں چیزیں مسجد کی تعمیر میں داخل ہیں. تو اب مسجد کو آباد کرنے والے چاہے تعمیری اعتبار سے ہو، چاہے ضرورت کے اعتبار سے ہو، یا چاہے اعمال کے اعتبار سے ہو، کون ہیں، کیا پہچان ہے ان کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صبح شام مسجد میں آتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان ہونے کی گواہی دو. جو مسجد کو نہیں آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی ایمان کی گواہی نہیں. اسی لیے مسجد کی حفاظت کرنے والے، چاہے وہ کمیٹی ہو، چاہے وہ متولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جمعہ سے جمعہ پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. آج کل کی کمیٹی والوں کی حالت یہی ہے، متولی لوگوں کی حالت یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو متولی بنا دیتے ہیں جو بالکل اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں جانتا، ایک دم جاہل ان پڑھ ہوتا ہے. بس جمعہ سے جمعہ آ جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں مسجد کو، پھر انہوں مسجد کو آنا بولے تو جمعہ چانا. اور جو جتنا زیادہ فراڈی آدمی ہوتا ہے، جتنا زیادہ گنڈا گری کرنے والا آدمی ہوتا ہے، وہی مسجد کا متولی ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے. پیسہ جس کے پاس زیادہ ہو، یہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اللہ نے یہی نہیں فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو تم اسے مسجد کی ذمہ داری دے دو، متولی بنا دو، یا جو سب سے زیادہ سود کھانے والا ہو اس کو مسجد کا متولی بنا دو، جو سب سے زیادہ جاہل ہو، داڑھی منڈانے والا کٹانے والا ہو، اس کو مسجد کا متولی بنا دو. آج کل ہماری مساجد کی یہی حالت ہے کہ مسجد کی یعنی حفاظت کرنے والے، مسجد کی تعمیر کا کام کرنے والے، مسجد کی ذمہ داری اٹھانے والے، وہ ایسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو نماز کا خیال ہے، نہ اللہ کی توحید کا خیال ہے. بہت سارے مساجد میں آپ جا کر دیکھو، ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں مساجد کے اندر کہ جس کی کوئی پناہ نہیں. یہاں تک کہ مسجد کی آبادی کے سلسلے میں علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، اگر کسی آدمی کی چیز گم ہو گئی ہو، وہ آ کر مسجد کے سامنے اعلان کرے. وہ زمانے میں اونٹنیاں زیادہ تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کی اونٹنی گم ہو جائے، وہ آ کر مسجد کے اندر آ کر کہے کہ میری اونٹنی کے گم ہونے کا اعلان کر دو، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے یہ بد دعا دو کہ تمہاری اونٹنی گم ہو جائے، نہ ملے. یا چھوٹی کیلی کسی کی گر گئی، یہاں لے کر آ جاتے ہیں، اعلان کرو. یا کوئی اور چیز کا معاملہ ہو گیا، اعلان کرو. مسجد کے اندر شور و شغف کرنا، مسجد کے اندر شور کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، یہ سراسر جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کے آباد کرنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں، مسجد کی حفاظت کرنے والے معمولی لوگ نہیں. ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو، ان کے اعمال بھی صحیح ہو، ان کے تقوی بھی صحیح ہو، امانت داری کے ساتھ مسجد کی حفاظت کرنے والے ہو. یہاں تک کہ اگر کسی موقع پر امام نہ ہو تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ نماز کے سارے مسائل کا علم ان کے پاس ہو. تو ایسی صورت میں یہی لوگ مسجد کے متولی بننے کے لائق ہیں، یہی لوگ مسجد کے آباد کرنے کے لائق ہیں، یہی لوگ مسجد کی حفاظت کرنے کے لائق ہیں. تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر تمام اکثر مساجد کے اندر اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو ایسے نااہل لوگ مسجدوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں،
نہ علم نہ دین علم سے واقف ہے، نہ ان کو قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ مسجد کے مسائل معلوم ہیں، نہ مسجد کے آداب معلوم ہیں، بلکہ ایسے لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا قبضہ ہونے کے بعد سب سے زیادہ اگر وہاں پر کسی سچا عالم آ جائے تو اس کو ٹارچر کرنے کے لیے، نہیں تمہیں ایسا سننا ہے، ہمیں جیسا بولتے ہیں ویسا سننا ہے۔ اور چاہے وہ فاتحہ خوانی کے لیے بولے، جی کمیٹی بولتی ہے فاتحہ دلاؤ تمہیں، کمیٹی بولتے ہیں 11ویں کی دعوت میں جانا تمہیں، چہلم کی دعوت میں جانا تمہیں، یہ سارے کام جو لوگ فاتحہ کو بلاتے ہیں سب کو جانا تمہیں۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے، شروع میں تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں سے دباؤ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی ساری علم پیچھے رکھ دیتا ہے، بس مجھے اپنے پیٹ سے مطلب ہے، اپنے امامت سے مطلب ہے، میں امام رہا اور مجھے برابر مہینہ تنخواہ مل گئی، بس مجھے یہی ذمہ داری ہے، چاہے لوگ مجھے فاتحہ خوانی کے بلائے، چاہے لوگ مجھے 11ویں کے لیے بلائیں، چاہے لوگ کسی بھی طرح کے بلائیں، میں حاضر ہوں۔ اس طرح امام اور کمیٹی والوں میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، وہ دین کو غرق کر دیتے ہیں، صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اب ادھر سے انکم بھی ہوتا ہے، ادھر سے ان کو بھی انکم ہوتا ہے، دونوں مل کر مسجد کے بیڑے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو آج جا کر دیکھو کتنے اعمال وہاں پر ہوتے ہیں، ایک طرف قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایک طرف ذکر و اذکار ہوتا ہے، ایک طرف لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، مسائل سے واقف کیا جاتا ہے۔ مسجد کے اعمال وہ ہیں، مسجد کے اندر صحیح عقیدے کو پیش کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، کمیٹی والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر لوگوں کے سامنے صحیح عقیدہ پیش کرو، حق پیش کرو، دین حق پیش کرو۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جہاں مدارس کے اندر علماء مدارس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں تو مدارس صحیح چل رہے ہیں، اگر مدارس کو بھی جاہلوں کے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا تو پتہ نہیں مدارس بھی کیسے کیسے ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی امانت داری کا خیال کرنا، مسجد کے اندر ایسے اعمال کرنا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو بندہ مسجد کو آتا جاتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل جنت کے اندر ایک گھر بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل جنت کے اندر ایک گھر بنائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو، واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی شاید کہ کسی کمیٹی والوں کو میسر ہو جائے۔ ہاں الحمدللہ بہت سارے ایسے کمیٹی والے بھی ہیں جو یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجد کی آباد کی بھی فکر کرتے ہیں، مسجد کیسے حفاظت آ جائے، کیسے دین میں ترقی ہو جائے۔ ایسے پورے نہیں بول رہا ہوں میں، اکثر ایسے کمیٹی والے بھی ہیں جو اپنے محلے کی، اپنے مسجد کی، اپنے علاقے کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کیسے دین آ جائے، ہمارے مسجد کے اندر کیسے دین باقی رہے، ہمارے مسجد کے اندر کیسے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لوگ ہدایت پر آ جائے۔ ایسے کمیٹی والے بھی ضرور لوگ موجود ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کمیٹیاں آج کل وہی ہیں جو زیادہ سے زیادہ مسجد کا مال کھانے میں مصروف ہیں، مسجد کا مال ہڑپ کرنے میں مصروف ہیں۔ لوگ چندہ دیتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے اللہ کی نگاہ میں عزت مل جائے، مجھے آخرت میں کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن اندازہ لگائیں یہ لوگ بہت سارے مجھے فون بھی کرتے ہیں، حضرت گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے یہاں 15,000 روپے گورنمنٹ ڈالتی ہے۔ میں پورا کائی کو بھائی لے رہے ہیں گورنمنٹ کا مال۔ آپ یو پی میں جا کر دیکھو، ہمارے مدارس، ہمارے مساجد گورنمنٹ سے آج تک نہیں چلے۔ 1 سال میں 15,000 کروڑ مدرسوں پر خرچ ہوتا ہے، 15,000 کروڑ، یہ آپ جیسے اہل خیر حضرات سے خرچ ہوتا ہے۔ 1 روپیہ، 10 روپیہ چندہ، اسی سے اللہ مدارس چلاتے ہیں۔ مسجدیں بھی لوگوں کے چندوں سے چلتے ہیں۔ کوئی آ کر کہے کہ میں مسجد چلاؤں گا، نہیں چلے گا، وہ لوگوں کے چندوں سے مسجد چلے گی۔ اب 15,000 روپے امام کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، 5,000 مؤذن کے لیے، 10,000 امام کے لیے، تو یہ کمیٹی والے اتنے درندے ہو چکے ہیں کہ اس میں بھی امام کو 2,000 کٹ کر ڈالے، مؤذن کو 2,000 کٹ کر کے 13,000 اٹھا کو 4,000 اپنے کھاتے میں ڈال دیے۔
لوگ جو چندہ دیتے ہیں مسجد کی ضرورت کو ادا کر دیے، یہ 4000 خیانت کرنے والے، اس طرح کے ہزاروں مسجد ہیں جو امام کا حق مار کر لوٹ رہے ہیں یہ لوگ، اور مؤذن کا حق مار کر لوٹ رہے ہیں۔ اور لوگ چندہ دینے والے چندہ دیتے ہیں تو اس چندے کو مسجد کے اصل جگہ میں، مسجد کے حق میں لگانے کے بجائے اپنے جیب میں بھرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں۔ مجھے ایک فون بھی آیا تھا ایک قریے سے، کھیڑے سے، حضرت میں اس لیے امامت چھوڑ دیا کہ ہمارے مسجد کے اندر پیسہ زیادہ ہے، مسجد کے اندر پیسہ زیادہ ہونے کے بعد مسجد کے متولی مسجد کا پیسہ لے کر لوگوں کو سود پر دے رہے ہیں۔ کیا بولے تو مسجد کا نام مسجد ہے، مسجد کے لیے بھائی اللہ کا گھر ہے نہیں، اس لیے لوگوں کو مسجد کا پیسہ اٹھا کر سود پر دے رہا ہے اور سود لوگوں سے وصول کر رہا ہے۔ یہاں تک جہالت ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی، ایسے لوگوں کو مسجد کا متولی اور ذمہ دار بنا دیا گیا، ایسے لوگوں کو مسجد کا حوالے ان کو کر دیا گیا۔ تو اگر امام صاحب ان سے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، عام طور پر سود کھانا ہی جائز نہیں ہے، تم مسجد کا پیسہ دے کر سود کھا رہے ہو، جی کرنا ہے کرو، نہیں چلے جاؤ یہاں سے تمہیں۔ تو امام صاحب بیچارے مجبوراً وہاں سے نکل گئے، مجھے فون کیے کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو اللہ کے گھر کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتے ہیں وہ تو کل قیامت کے دن بچ گئے، جنہوں نے اللہ کے گھر کے پیسوں میں، معاملات میں ڈاکہ ڈالا، دنیا کے اندر بھی وہ عذاب میں گرفتار ہو کر مریں گے، کل قیامت کے دن عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے کم از کم اللہ کے دین کا علم حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کوئی آ کر انٹرسٹ کا پیسہ آ جائے مسجد کے حمام اور لیٹرین میں لگا دیتے، جائز ہے؟ آپ نے کسی عالم کو پوچھا کہ کیا حمام لیٹرین انسان کے ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے؟ کیا لیٹرین حمام یہ باہر کے لوگوں کو دے دیں گے؟ مسجد کے لیٹرین حمام باہر کے لوگ، چلو بھائی تم نہ لے لو کر کو، مسجد کے احاطے کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مسجد ہی ہیں، مسجد کے احاطے ہی میں ہیں، اس کے اوپر پاکیزہ پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مسجد کے آداب ہیں، مسجد کے شرائط ہیں، مسجد کے لیے یعنی آداب جاننے والا ہی ذمہ دار بن سکتا ہے، انجانے والا، ان پڑھ، جاہل آدمی اگر ذمہ دار بن جائے تو مسجد کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے متولی بھی ہیں جو اپنے اماموں کی بات سن کر ان کے پیچھے فالو بھی ہوتے کہ بھئی آپ جیسا کرو، ہم آپ کے تابع ہیں۔ تو جہاں جہاں علماء صحیح طریقے سے دین بتاتے ہیں وہاں ان متولیوں کا سپورٹ بھی ہوتا ہے، ان کمیٹی والوں کا سپورٹ بھی ہوتا ہے کہ تم کام کرو، صحیح کام کرو، صحیح نہج مساجد کے اندر، مسجد کے اندر لانا ہے، صحیح طریقہ مسجد کے اندر لانا ہے۔ تو ایسے متولی، ایسے کمیٹی والے مبارکبادی کے لائق ہیں۔ جہاں جہاں دین کو ختم کر دیا جا رہا ہو، جہاں جہاں مسجد کی پامالی کی جا رہی ہو، جہاں جہاں مسجد کے پیسے ہڑپ کر لیے جا رہے ہو، وہ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب دے کر مریں گے اور آخرت کے اندر تو عذاب ہونا ہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو، اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، اور ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہو، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہو۔ یہ صفت آباد کرنے والوں کے دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہیں، ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مسجد کی آبادی کی فکر، محلے کی آبادی کی فکر کہ ہم مسجد کو کیسے اعمال سے مزین کریں، کیسے ہم مسجد کے اندر ایسے اعمال لائیں، اللہ کا ذکر ہے، علم دین ہے، اور اسی طرح قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، لوگوں کو مسائل بتانا، لوگوں کو صحیح دین پیش کرنا، حق دین پیش کرنا، یہ سب کے سب ذمہ داری ہوتی ہے مسجد کے اندر کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کو آباد کرنے کے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں جو مسجد کے بازو میں رہتے ہیں لیکن نماز کو نہیں آتے، ان تک صحیح علم نہیں پہنچتا ہے، نماز کو چھوڑنے پر کیا وبال ہے، حرام کھانے پر کیا وبال ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم مسجد کی بھی حفاظت کریں, مسجد کے آداب کا بھی لحاظ کریں, کوئی شور شغف مسجد کے اندر نہ ہو. اسی لیے علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر اذان تک کی اجازت دیے ہیں. باہر کا جو اسپیکر ہے علماء نے صرف اذان تک کی اجازت دیے ہیں. لیکن ایسے جاہل لوگ آ گئے ہیں آج کل, دیکھو مساجد کے اندر کتنا بیان چلا تو بھی اوپر, نماز چلی تو بھی اوپر. تو کرناٹک میں کیا ہوا, بازو میں سے فجر کی اذان بیان کر ڈالے اوپر کی میک میں, اور دوسرے اوقات میں حکومت نے یہ آرڈر دیا کہ اتنا ہی ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں, صرف اذان کے لیے مائک استعمال کرنے کی اجازت ہے. اس لیے کہ صرف مسلمان نہیں ہے یہاں پر, کافر بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, ان کی بھی تکلیف کا خیال کرنا پڑتا ہے. بہت سارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو رات بھر نیند جاگے رہتے ہیں. تو میرے بھائیو اسی لیے لاؤڈ اسپیکر صرف اذان کے لیے استعمال کریں, اس کے علاوہ استعمال کرنا, یہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی کل قیامت کی اس کا بھی آ کر کیا بدلہ دیا جائے گا, اس کو بھی سزا دی جائے گی. لیکن آج کل مساجد میں بہت سارے امام بھی پریشان ہیں, وہ مسجد میں بھی لاؤڈ اسپیکر رکھ لیے, یہ مسجد میں بھی لاؤڈ اسپیکر رکھ لیے, وہاں امام صاحب رکوع کے لیے جھکے بولے تو یہاں مقتدیاں جھکنا شروع کر ڈالے. وہاں رکوع میں جھک رہے ہیں, یہاں مقتدیاں رکوع میں چلے گئے, حالانکہ یہاں رکوع ہی نہیں ہوا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے میری یہ بات آپ لوگ دور تک پہنچاؤ کہ مسجد کے اندر صرف اذان کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے لاؤڈ اسپیکر جائز نہیں ہے. آپ اگر حوالہ چاہیے تو کتابوں کے اندر کتاب المسائل آپ اٹھا کر دیکھیں, کتاب الفتاوی آپ اٹھا کر دیکھیں, تو ساری کتابوں کے اندر مل جائے گا آپ کو کہ لاؤڈ اسپیکر کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں استعمال کرنا ہے. یہ بھی ایک طرح کا شور و شغف ہے جو مسجد کے آداب کے اندر خلل پیدا کرتا ہے. تو اس ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.